بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم کو جب ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی اور دیگر سالاروں کی شہادت اور مسلمانوں کے نقصان عظیم کا حال معلوم ہوا تو آپ نے خاص اہتمام کے ساتھ ایرانیوں سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مختلف قبائل کی طرف قاصد بھیجے اور لوگوں کو ایرانیوں کے خلاف لڑائی کے لیے ترغیب دی۔ چنانچہ متعدد قبائل فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ سے مثنہ بن حارثہ کی امداد کے لیے عراق کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف مثنہ بن حارثہ بھی عراق اور عرب کے نئے لشکریوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اپنے لشکر میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ ان تیاریوں کا حال جب دربار ایران کو ہوا تو وہاں رستم، جو اب ایران کا وزیر اعظم اور وزیر جنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرح حکومت کا مالک بھی تھا، اس نے چیدہ لشکریوں کا ایک جرار لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار اس نے ایک تجربہ کار اور منجے ہوئے سالار مہران حمدانی کو بنایا۔ مہران حمدانی کو سالار جنگ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس نے ایک طرح سے تربیت اور پرورشی عربوں کی سرزمینوں میں پائی تھی، وہیں جوان ہوا تھا اور وہ اہل عرب اور عرب لشکر کی قوت کا صحیح اندازہ کر سکتا تھا۔ مثنہ بن حارثہ نے مہران حمدانی کی روانگی کا حال سن کر اپنے سارے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر جمع کیا، جہاں اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا اور اپنی جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ وہ ایرانی لشکر کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے تھے۔ مثنہ بن حارثہ ایک روز دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ لشکر میں جو ان کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور جن کا نام بشیر بن حسامہ تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لشکر میں دو جوان ہیں، ان کا تعلق آپ کے ہمسائے قبیلے سے ہے، پہلے ہیرا میں رہے ہیں۔ ایرانی جب ہیرا پر حملہ آور ہوئے تو انہیں غلام بنا کر مدائن لے جایا گیا تھا، لیکن جب ایرانیوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کچھ نالش پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بشیر بن حسامہ جب خاموش ہوئے تو مثنہ بن حارثہ کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور بشیر بن حسامہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، جن دو جوانوں کا تم ذکر کر رہے ہو، کیا ان کے نام عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ ہیں؟ بشیر بن حسامہ کے چہرے پر بھی تبسم نمودار ہوا، کہنے لگے، آپ کا کہنا درست ہے، یہی وہ دونوں جوان ہیں۔ اس پر مثنہ بن حارثہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ جس وقت ہمارا پہلا ٹکراؤ ایرانیوں کے ساتھ ہوا تھا، وہ ایرانی لشکر میں شامل تھے۔ ایرانی جب شکست اٹھا کر بھاگے تو بھاگنے والوں میں وہ دونوں بھی شامل تھے، لیکن فرار کے دوران ان کی عربیت، ان کی حمیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آنے والے دور میں وہ اپنی ہی قوم کے خلاف تلوار بے نیام کریں۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے وہ ایک جگہ رک گئے، پھر میرے پاس آئے۔ میری ہی موجودگی میں ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ میرے خیال میں وہ مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا جھجک میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں ان دونوں کو تمہیں ذریعہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اس پر بشیر بن حسامہ پھر بول اٹھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل جس موضوع پر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس میں چونکہ میری بھی ذات ملوث ہے، لہٰذا اسی سلسلے میں وہ آپ سے التماس کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مثنہ بن حارثہ نے ان دونوں کو بلانے کے لیے کہا۔ اس پر ایک لشکری بھاگا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں تھے۔ مثنہ بن حارثہ نے ان دونوں کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، پہلے ایک غیر نگاہ بشیر بن حسامہ پر ڈالی، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، بشیر بن حسامہ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہا ہے کہ تم دونوں کچھ کہنا چاہتے ہو، اس سلسلے میں تم براہ راست بھی میرے پاس آ سکتے تھے، بولو کیا معاملہ ہے؟ مثنہ بن حارثہ کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام نے ہلال بن علقمہ کی طرف دیکھا، دونوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر عتبہ بن ہشام مثنہ بن حارثہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ نے لشکر کے تقسیم کا کام سر انجام دے دیا ہے اور محترم بشیر بن حسامہ کو ہراو لشکر کا کماندار بنایا ہے۔ یہ ہراو لشکر آگے رہتے ہوئے ایرانیوں کے سرکردہ سالاروں پر حملہ آور ہوگا۔ میری اور میرے عزیز ساتھی ہلال بن علقمہ کی یہ خواہش ہے کہ بشیر بن حسامہ کے تحت جس لشکر نے کام کرنا ہے اس میں ہمیں بھی شامل کیا جائے۔ ہم مقدمۃ الجیش میں رہتے ہوئے ایرانیوں پر ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ امیر، یوں جانیں ہمارے احوال عجیب و غریب ہیں، کبھی فرصت ملی تو تفصیل سے آپ سے کہوں گا۔ دراصل میرے بھائی ہلال بن علقمہ نے انہی حالات کی وجہ سے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر زندگی میں اسے کبھی موقع ملا تو وہ ایرانیوں کے سپہ سالار رستم کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس رستم کے دو ساتھی ہیں، ان کے نام باریز اور نوذر ہیں، وہ انتہائی گنہگار اور ناپسندیدہ اشخاص ہیں
اور میں ان دونوں کا خاتمہ کرنے کا عزم کر چکا ہوں۔ گزشتہ شب یہ خبر آئی کہ ایرانیوں کے ایک سالار جس کا نام مہران حمدانی ہے، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو امیر، میں نے اپنے ساتھی ہلال بن علقمہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں اس مہران حمدانی کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یوں جانے ایرانی لشکر میں یہ میرا اور ہلال بن علقمہ کا رقیب بھی ہوا کرتا تھا۔ مدائن میں قیام کے دوران اس کے ہمارے تعلقات کوئی اچھے نہ تھے۔ اس بنا پر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اور میرے ساتھی کو مقدمۃ الجیش میں شامل کر لیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم مقدمۃ الجیش میں رہتے ہوئے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن حشام جب خاموش ہوا، تب مثنہ بن حارثہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مجھے تو پہلے ہی تم دونوں کی کارگزاری پر کوئی شک نہیں ہے۔ بس اب تک جو جنگی ہوئی ہیں ان میں تمہاری کارگزاری قابل تعریف رہی ہے۔ تمہیں آنے والی جنگ میں مقدمۃ الجیش میں رہتے ہوئے بشیر بن حسامہ کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہے۔ مثنہ بن حارثہ کے ان الفاظ پر عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں نے مثنہ بن حارثہ کا شکریہ ادا کیا، پھر بشیر بن حسامہ کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایرانی سپہ سالار مہران حمدانی بڑی برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کا رخ کر رہا تھا۔ مثنہ بن حارثہ نے چونکہ دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر پڑاؤ کیا ہوا تھا، لہٰذا اس مقام کے بالکل مقابل دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر مہران حمدانی اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا اور ساتھ ہی کچھ قاصد مثنہ بن حارثہ کی طرف بھجوائے اور یہ پیغام دیا، تم خود دریائے فرات کو عبور کر کے اس طرف آ جاؤ یا ہم کو دریائے فرات کو عبور کرنے کا موقع دو تاکہ ہم اس طرف آ کر اپنی صفوں کو آراستہ کر سکیں اور تم پر ضرب لگائیں۔ مثنہ بن حارثہ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریا کو عبور کرنے کا تلخ تجربہ کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جواباً کہلا بھیجا، تم ہی فرات کو عبور کر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ مہران اپنے سارے لشکر کو لے کر دریا عبور کر کے بویب کی طرف چلا گیا۔ ایرانی لشکر میں پہلے کی طرح انگنت جنگی ہاتھی شامل تھے جن سے وہ مسلمانوں کے خلاف کام لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ دریا کو عبور کرنے کے ساتھ ہی مہران حمدانی نے مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست اور استوار کرنا شروع کر دی تھی۔ مہران نے سب سے آگے اپنے پیادوں کو رکھا اور ان کے پیچھے ہاتھیوں کی صفوں کو کھڑا کیا جن پر تیر انداز بٹھا دیے گئے۔ دائیں بائیں سواروں کے دستے تھے جنہوں نے ایک دم دائیں بائیں سے آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں پر ضرب لگانی تھی۔ مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی تھی۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے سالار اس سے پہلے جنگ میں کام آ چکے تھے۔ چنانچہ مثنہ بن حارثہ نے لشکر کی تقسیم کو بڑے عمدہ انداز میں انجام دیا۔ اپنے سالاروں میں سے بشیر بن حسامہ اور اپنے بھائی معانی بن حارثہ کے تحت لشکر کے کچھ حصے کیے اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ جنگ کی ابتدا ایرانی سالار مہران حمدانی نے کی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایرانیوں کے اس حملے کی ابتدا سے پہلے مسلمانوں نے ستاروں کے موتیوں سے سجی شامی زندگی کی خوشکن اداؤں، جوان جذبوں میں نغموں کے بکیراؤ کا سامان کرتے اور نگار گیتی کے سنہرے آستانوں میں لال بدخشاں کی بارش کرتی صداؤں میں تکبیریں بلند کی۔ ان تکبیروں کی آوازوں اور صداؤں نے دشت و دمن میں ایک ہیبت طاری کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے رگ رگ میں آگ برتے قہر سامانیوں کے رقص کا ساما باندھ کر رکھ دیا تھا۔ دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے رزمگاہ کو غبار غبار کرتے لاکھوں طوفانوں کے اندیشے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زیست کو زنجیر کرتی وقت کی خونی دھول، زخم زخم کرتے موت کے تپیڑے اور قضا کے آوارہ دھوئیں کی لپٹیں ہر سو رقص کرنے لگی تھی۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح ٹکرا رہے تھے اور مسلمانوں کا مقدمۃ الجیش جس کی کمانداری بشیر بن حسامہ کر رہے تھے وہ ایرانیوں کے لشکر کے وسطی حصے میں گھستا چلا گیا تھا۔ عتبہ بن حشام نے چونکہ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ عہد کیا تھا کہ وہ مقدمۃ الجیش میں رہتے ہوئے ایرانیوں کے سپہ سالار مہران حمدانی کو اپنا ہدف بنائے گا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایرانیوں پر ضرب لگاتے ہوئے عین ان کے لشکر کے وسط میں مہران حمدانی کے سامنے جا نمودار ہوا۔ مہران حمدانی نے جب اسے دیکھا تو تعجب اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں مسلمانوں کے ساتھ؟ طنزیہ سی مسکراہٹ عتبہ بن حشام کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، مہران حمدانی، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس خداوند قدوس کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے جس نے مجھے بٹکی ہوئی راہ سے ہٹا کر مستقیم راہوں پر ڈال دیا۔ عتبہ بن حشام یہیں تک کہنے پایا تھا کہ مہران حمدانی اس پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک خوفناک وار عتبہ بن حشام پر کیا جسے عتبہ بن حشام نے روک دیا۔ پھر عتبہ بن حشام انتہائی غضبناک لہجے میں مہران حمدانی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنبھل اور انتظار کر کہ میں کیسے تیرے شعور اور لاشعور، تیرے ہوش و خرد، تیرے قلب و نظر اور تیرے دامن ہستی کو خون آلود کرتا ہوں۔
تیرے ہونٹ مقفل، زبان پتھر اور تیرے دل کے گوشوں کو درد و کرب سا بنا کر رکھتا ہوں۔ آپ مجھ سے ٹکرا اور پھر دیکھ، اس آب گل کی کھوک میں حادثوں کی تقدیر میں ڈوبے حالات کیسے تیرے سامنے آتے ہیں۔ خلاؤں کے برجوں کے اندر کیسے میں تیری حالت منجمد راتوں کے سناٹوں جیسی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عتبہ بن حشام نے بڑے خوفناک انداز میں مہران حمدانی پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی بڑے خوفناک انداز میں مہران حمدانی کو مخاطب کرتے ہوئے عتبہ بن حشام کہنے لگا، سن ایرانی سالار، تو زیادہ دیر میرے سامنے ٹہر نہیں سکے گا۔ چند لمحوں بعد تو دیکھے گا کہ تیری حالت روتی بانجھ متقوق راتوں میں خوفزدہ آوازوں میں بھیگی بددعاؤں سے بھی زیادہ ابتر ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد عتبہ بن حشام نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی اور حشر سامہ آندھیوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مہران حمدانی زیادہ دیر عتبہ بن حشام کے سامنے اپنا دفاع نہ کر سکا اور ایک بار عتبہ بن حشام کی تلوار بلند ہو کر جو گری تو مہران حمدانی کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ مہران حمدانی نے ایک کرب خیز چیخ بلند کی، اس کے بعد لاش کی صورت میں وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ اپنے سالار کے مارے جانے سے ایرانیوں کے اندر ایک افراتفری اور بدنظمی سی پھیل گئی تھی اور پسپائی کے آثار بڑی تیزی سے نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس جنگ کا نقشہ پیش کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں، مسلمانوں نے ایرانیوں کا بڑی پامردی اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر لشکر ایران کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ جب ایرانیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کے سالار اعلیٰ مثنیٰ بن حارثہ نے دوڑ کر دریائے فرات کے پل کو توڑ دیا تاکہ ایرانی بآسانی دریا کو عبور کر کے نہ بھاگ سکیں۔ پل توڑنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایرانی قتل اور بہت سے دریا میں کود کر غرق ہو گئے۔ مہران حمدانی میدان جنگ میں مارا گیا تھا۔ ایرانی لشکر کے تقریباً 1,00,000 لشکری اس لڑائی میں مارے گئے اور مسلمانوں کے لشکر سے صرف 100 آدمی شہید ہوئے۔ ایرانی لشکر سے جو بچ کر بھاگے ان کا تعاقب مسلمانوں نے صابات کے مقام تک کیا۔ اس لڑائی کے بعد دجلہ اور فرات کے تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے اور تصرف میں آ گیا۔ یہ لڑائی 13 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ مہران حمدانی کے قتل اور ایران کے جرار لشکر کی بربادی کا حال جب دربار ایران میں پہنچا تو پورے ایران کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ لڑائی کے اس نتیجے کا حال سن کر کے 1,00,000 ایرانی اور صرف 100 عرب مقتول ہوئے۔ ہر شخص حیران اور پریشان ہو جاتا تھا۔ اس لڑائی کی وجہ سے ایرانیوں کے دلوں پر عربوں کی بہادری کا زبردست سکہ بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت ایران کے تمام امور سلطنت پر 2 اشخاص ایک طرح سے پیوستہ تھے، ایک رستم اور دوسرا فیروز۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے اختلافات ختم کر دیے۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ یزگرد نے بڑی تیزی سے تیاریاں شروع کی۔ امراء اور رؤساء نے اپنی مخالفتوں کو فراموش کر کے ملک اور سلطنت کی حفاظت کے لیے کمر باندھی۔ یزدگرد نے تمام صوبیدار جو دربار ایران کی بد انتظامی کے سبب بدحال ہو رہے تھے، یک لخت چستی اور مستعدی کا اظہار کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس طرح سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں کے مقابلے کی پیدا ہو گئی تھی۔ جن صوبوں اور شہروں میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان میں بھی ایرانیوں نے بغاوت اور سرکشی کے طوفان برپا کرنے کی کوشش کی۔ عربوں پر حملہ آور ہونے اور اپنی شکستوں کا انتقام لینے کے لیے ایرانی چھاؤنیاں نئے لشکریوں سے بھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایرانیوں نے جب قلعے مضبوط کرنا شروع کر دیے تھے، ایرانیوں کی یہ جنگی تیاریاں دیکھتے ہوئے بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے وہاں سے بھی کچھ باغی عناصر اٹھ کر ایرانیوں کا دم بھرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک روز شام کے وقت رجینہ، البانہ اور انجار تینوں بیٹی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ رجینہ انجار کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں ہم نے کھانا تیار کر دیا ہے لیکن بابا ابھی تک نہیں آئے۔ رجینہ کے ان الفاظ پر انجار بھی کچھ فکر مند ہو گئی تھی اور بار بار مکان کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ تینوں اسی طرح بیٹھی کچھ دیر باتیں کرتی رہی تھی کہ کالاس گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تینوں خوش ہو گئی تھی۔ کالاس ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس پر رجینہ نے اسے احتجاجی انداز میں مخاطب کیا، بابا آج آپ پھر دیر سے آئے ہیں اور ہم تینوں آپ کے دیر سے آنے کی وجہ سے پریشان اور فکر مند بیٹھی ہوئی تھی۔ رجینہ پر ایک پیار بھری نگاہ ڈالنے کے بعد کالاس کہنے لگا، میری بچی یوں سمجھو جس دن میں دیر سے آؤں اس روز میں تم لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری ہی لاتا ہوں۔ آج بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ کالاس کی ان الفاظ پر رجینہ چونکی تھی۔ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، بابا آپ ہمارے لیے کیسی خوشخبری لے کر آئے ہیں؟ جواب میں کالاس نے گہری شفقت بھری ایک نگاہ رجینہ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، بیٹی دیکھ مجھ سے کوئی بات چھپانا مت، پہلے یہ بتا کہ تو عتبہ بن حشام کو کس قدر چاہتی ہے؟ رجینہ پہلے شرمائی پھر سنبھلی، کہنے لگی، بابا یہ آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کس قدر روشنی پھوٹتی ہے؟
کیا رات کے وقت آسمان ستاروں سے سج جاتا ہے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ آسمان پر کتنے اور کس قدر ستارے جلملا رہے ہیں؟ بس بابا، میری محبت بھی عتبہ بن حشام سے ایسے ہی ہے۔ میں خود نہیں جانتی اس کی محبت کے کنارے، اس کی محبت کی عطا کہاں ہے۔ کالاس خوش ہو گیا، کہنے لگا، میری بچی، میں جانتا تھا کہ تو ایسا ہی جواب دے گی۔ اب یہ بتا کہ اگر کسی معاملے میں ابن حشام کو ناموری اور شہرت ملتی ہے تو پھر تیرے کیا تاثرات ہوں گے؟ رجینہ مسکرائی اور کہنے لگی، بابا، میرے کیا تاثرات ہونے ہیں؟ ان کی ناموری اب میری ناموری، ان کی شہرت میری شہرت، ان کا دکھ اب میرا دکھ، ان کا سکھ اب میری ذات سے وابستہ ہے۔ آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اس قدر لمبی چوڑی تمہید کیوں باندھ رہے ہیں؟ جواب میں کالاس سنبھلا اور کہنے لگا، بیٹی، میں تیرے لیے اچھی اور خوشکن خبر یہ لے کر آیا ہوں کہ یہ جو ایرانی سالار مہران حمدانی لشکر لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، اس لشکر کے انجام کی خبریں تو تم تک پہنچ چکی ہیں کہ اس جنگ میں 1,00,000 ایرانی مارے گئے اور صرف 100 مسلمان اس جنگ میں کام آئے۔ یہ خبر اب مدائن میں عام ہو چکی ہے اور اس خبر پر لوگ جہاں حیران اور پریشان ہیں، وہاں مدائن شہر کے اندر خوف اور وحشت کی ایک لہر بھی دوڑی ہے، اور اب ایران کا بادشاہ اور سارے سالار مسلمانوں پر ناقابل تلافی ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر لے آئے ہیں۔ پر میری بیٹی، اب جو شہر کے اندر خبر پھیلی ہے وہ بڑی عجیب، نئی اور انوکھی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالاس رکا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، بیٹی، مدائن شہر کے اندر اب یہ خبر پھیلی ہے کہ ایرانی سالار مہران حمدانی کو جنگ کے دوران عتبہ بن حشام نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالاس جب خاموش ہوا تو رجینہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کی خوبصورت ہونٹوں پر گہری گلابی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس خبر سے لطف اندوز ہوتی رہی، پھر کالاس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، اگر اس موقع پر عتبہ بن حشام میرے پاس ہوتے تو میں انہیں ان کی اس جرأتمندی اور شجاعت پر کئی بار سلام پیش کرتی، ان کی اس دلیری، ان کی اس جواں مردی پر اپنے خوشکن جذبوں کو نچاور کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی رجینہ اپنی جگہ پر اٹھی اور کہنے لگی، بابا، آپ نے مجھے یہ خبر سنا کر خوش کر دیا ہے، اب میں آپ کے سامنے کھانا لگاتی ہوں۔ رجینہ جب کڑی ہوئی تو البانہ بھی کڑی ہو گئی، پھر دونوں کھانا لانے کے لیے مطبخ کی طرف چل دی تھیں۔